بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکہ مکرمہ کے نہایت با اثر بزرگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جناب ابو طالب نے ہر موقع پر اور ہر مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جناب ابو طالب بھی اسلام کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قبول اسلام کی دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ان کا گھر قریش کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے چچا کے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، اور کہا کہ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بچپن سے میری کفالت کی اور میرے جوان ہونے پر میری رعایت اور شفقت میں درک نہیں کیا۔ اب وقت یہ ہے کہ ایک کلمہ کہہ کر میری امداد کریں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی شفاعت کر سکوں۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ جناب ابو طالب نے یہ سن کر کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میرے سچے اور خیر خواہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش آپ کو یہ کہہ کر طعنے دیں گے کہ تمہارا چچا موت سے ڈر گیا تھا، تو یقیناً یہ کلمہ کہہ کر میں آپ کی آنکھیں روشن کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ چچا جان، ایک بار اس کلمے کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام کو دلی تسلی کے ساتھ کر سکوں۔ ابو جہل اور ابو امیہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، جناب ابو طالب سے کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا آپ ابو مطلب کے دین و ملت سے انحراف کرتے ہیں؟ اس پر ابو طالب نے کہا، نہیں، ابو طالب نے اپنے بزرگوں اور عبد المطلب کی ملت پر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو طالب اپنے بزرگ اور عبد المطلب کی ملت پر جاتا ہے، کیونکہ جناب ابو طالب نے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، کیا بات ہے، تم لوگوں کو میری بات سننے اور پیروی کرنے کی وصیت کرتے ہو اور خود میری بات کو قبول نہیں کرتے؟ اس پر ابو طالب نے فرمایا، اے میرے پیارے بھتیجے، رب کعبہ کی قسم، اگر تندرستی کی حالت میں ہوتا تو آپ کی اتباع کرتا۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے یہ بات بری معلوم ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب مرتے وقت موت کے ڈر سے مسلمان ہوا اور صحت کی حالت میں مسلمان نہیں ہوا، اور جناب ابو طالب کا مرض شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ پھر جب جناب ابو طالب انتقال کر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابو طالب اب اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ ان کو غسل دو اور تکفین کا انتظام کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے انتقال پر بہت ہی غم زدہ اور رنجیدہ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جنازے کے ساتھ گئے اور فرماتے تھے، چچا جان، آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا، میرے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے دعاؤں میں یاد رکھیں۔